مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کیا واجب ہے یا سنت ہے، تو اس بارے میں بھی دونوں رائے ملتی ہیں علماء کی۔ جو علماء کہتے ہیں سنت ہے وہ بھی عام سنت نہیں مانتے بلکہ سنت مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ کا مطلب جو نہیں کرے گا قابل ملامت ہوگا، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق یہ واجب ہے، اور اس کی دلیل وہی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ عبادت ہے، اور عبادت میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو اگر واجب قرار نہیں دیتے تو بہت سے لوگ قربانی کا فریضہ چھوڑ سکتے ہیں، اور اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ قیامت میں ان کو گناہ نہ ملے، تو اس لیے احتیاط کے پہلو کو ترجیح جائے گی۔ اور مضبوط دلیل امام ابو حنیفہ کی قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث ہے، من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کی گنجائش تھی اور اس نے قربانی نہیں کی وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت پھٹکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ رہے، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی۔ بعض حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے قربانی نہیں کی اپنے دور خلافت میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے، تو یہ دلیل اس لیے درست نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکین تھے، غریب تھے، اگرچہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، لیکن یہ ان کی ایک کوالٹی تھی کہ اتنے لاکھوں مربع میل کے مالک ہونے کے باوجود وہ پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے، تو صاحب استطاعت پہ قربانی واجب ہے۔ یہ دونوں حضرات بڑے تھے مگر قربانی نہیں کی انہوں نے، جیسے کہ روایت میں آتا ہے اس کی وجہ استطاعت نہ ہونا، تو استطاعت اگر نہیں ہے تو پھر قربانی لازم نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ قرضہ لے کے قربانی کرو گے اور خطرہ ہے کہ میں قرضہ ادا نہیں کر سکتا تو پھر تو جائز ہی نہیں ہے آپ کے لیے، کیونکہ دوسروں کا حق دبا کے آپ کے لیے عبادت کو کی بجا آوری یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے قربانی کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بقرعید کے دنوں میں یا ایام نحر میں اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے، اور ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی عطا فرماتے ہیں۔ یہ قربانی کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت آپ علماء سے بیانات میں سنتے ہیں۔ میں بھی چونکہ بہت مختصر جلدی بات کر رہا ہوں تاکہ میں پورے موضوع کو جلدی سے سمیٹ لوں۔ اب مسئلہ یہ آئے گا کہ جی قربانی، ایک بڑا اہم مسئلہ آج کل یہ چل رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کی نماز کے بعد جس نے قربانی کی تو قربانی ہوگی، نماز سے پہلے کر لی تو آپ نے اس قربانی کو قبول نہیں کیا۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ شہر میں جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوتی۔ اب چونکہ بہت ساری عید کی نمازیں ہو رہی ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ جس شہر میں آپ رہتے ہیں پورے شہر میں کہیں بھی عید کی نماز ہو جائے گی تو آپ کے لیے قربانی کرنا جائز ہوگا۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ خود جب تک عید کی نماز نہ پڑھیں قربانی نہ کریں، لیکن اگر کسی نے قربانی کر لی خود نماز پڑھنے سے پہلے تو اگر پورے شہر میں کہیں عید کی نماز ہو چکی تھی تو آپ کی قربانی ہو گئی، عید کی نماز نہیں ہوئی تھی آپ کی قربانی وہ کالعدم ہے۔ آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کورونا کی وجہ سے یہ بھی مسئلہ کھڑا ہوا ہے، بہت سے ملکوں میں عید کی نماز پہ پابندی ہے۔ یو اے ای سے فون آتا ہے بھائی یہاں دبئی میں تو عید کی نماز ہی نہیں ہو رہی، تو وہاں کیا کیا جائے گا؟ تو وہاں پر یہ کیا جائے گا کہ بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ زوال کے بعد آپ قربانی کریں۔ اگر پورے شہر میں عید کی نماز ہو ہی نہیں رہی ہے تو پھر زوال کا وقت یعنی ظہر کا وقت جب داخل ہو جاتا ہے تو پھر آپ عید جانور قربان کریں، اس سے پہلے قربانی نہ کریں۔ لیکن اگر اس سے پہلے کسی نے قربانی کر لی تو فقہا کی ایک رائے یہ بھی موجود ہے، انشاءاللہ وہ قربانی بھی ادا ہو جائے گی، یعنی صبح صادق کے بعد بھی اگر کسی نے قربانی کر لی تو قربانی ہو جائے گی۔ لیکن بہتر یہ احتیاط اسی میں ہے کہ ایسے جگہوں پہ جہاں عید کی نماز نہیں ہو رہی ہے، بعض کنٹریز ایسے ہیں جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، تو وہاں پر پھر آپ زوال کے بعد جانور کو قربان کریں آپ۔